بریک کے بعد ورلڈ نیوز میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ آئی ٹی شعبے کی معروف کمپنی مائیکروسافٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کا وقت قریب آنے کے ساتھ ہی روس، چین اور ایران کے لیے کام کرنے والے ہیکرز نے اپنے سائبر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ کمپنی میں کسٹمر سیکیورٹی کے شعبے کے نائب سربراہ نے ایک بلاگ پوسٹ میں بتایا کہ کمپنی کے سائبر سیکیورٹی کے ماہرین نے حالیہ عرصے میں ہیکروں کی مہم جوئی میں اضافے کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان کے مطابق حالیہ چند ہفتوں میں مائیکروسافٹ کمپنی نے سائبر حملوں کا پتہ چلایا ہے جن کا ہدف آئندہ امریکی صدارتی انتخابات میں شریک افراد اور تنظیمیں تھیں۔ بھارت اور چین نے سرحد پر جلد سے جلد کشیدگی کم کرنے اور اعتماد سازی کے اقدامات پیدا کرنے کے لیے تیزی سے کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ روس کی راجدھانی ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے مذاکرات کے موقع پر جمعرات کو ہونے والے اجلاس کے دوران وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت جاری رکھنے اور سرحد پر جلد از جلد تناؤ کو کم کرنے پر اتفاق کیا۔ بھارتی اور چینی وزرائے خارجہ نے ملاقات کے بعد گزشتہ روز ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ اس بیان میں بتایا گیا کہ سرحدی علاقوں کی موجودہ صورتحال دونوں ممالک کے مفاد میں نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے سے دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے متنازع سرحدی علاقے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر فوجی جھڑپوں کے الزام عائد کیے تھے۔ اس ملاقات کے دوران بھارتی اور چینی وزرائے خارجہ نے بھارت چین سرحدی ایشوز پر خصوصی نمائندوں کے سسٹم کے ذریعے بات چیت اور ملاقات کا سلسلہ جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ دفاع 370 کے نام پر جموں کشمیر اور لداخ یونین ٹیریٹریز کے لوگوں کا سیاسی استحصال کیا جاتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت جو پیسہ یہاں بھیجتی تھی وہ کچھ سیاستدانوں کے ذاتی خزانوں میں جمع ہو جایا کرتا تھا۔ مرکزی وزیر نے ان باتوں کا اظہار لداخ یونین ٹیریٹری کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران کیا ہے۔ مختار عباس نقوی نے مزید کہا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ مرکزی حکومت کا پیسہ سیدھے عوام تک پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ لیہ ہوائی اڈے پر کورونا سے متعلق تمام حفاظتی اقدامات کو عملی شکل دی گئی ہے اور یاتری یہاں آ سکتے ہیں اور یہاں کے سیاحتی مقامات سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اتر پردیش کے سیتاپور جیل میں بند سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمنٹ اعظم خان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اب ای ڈی یعنی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اعظم خان پر بڑی کارروائی کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی ایک ٹیم سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اعظم خان سے سیتاپور جیل میں جلد پوچھ تاچھ کرنے پہنچے گی۔ ذرائع کے مطابق محمد علی جوہر یونیورسٹی سے جڑی زمین کو ای ڈی ضبط کر سکتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یو پی میں یوگی حکومت آنے کے بعد سے ایس پی رکن پارلیمنٹ اعظم خان کی مشکلیں بڑھی ہیں۔ اعظم خان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے کے خلاف جملہ 83 مقدمات درج ہیں۔ کچھ میں گرفتاری سے انہیں اسٹے مل گیا ہے، وہیں کچھ معاملوں میں ضمانت بھی مل گئی ہے۔ فی الحال اعظم خان کسانوں کی زمین ہتھیانے سمیت کئی معاملوں میں ملزم ہیں۔ تلنگانہ ریاست میں قانون ساز اسمبلی کا مانسون سیشن جاری ہے۔ تلنگانہ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ختم کرنے کی افواہیں اور قیاس آرائیوں پر تلنگانہ کے سی ایم KCR نے آج اسمبلی میں وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ہم ریاست میں صرف VRO سسٹم کو ختم کر رہے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ جوں کا توں برقرار رہے گا۔ قانون ساز اسمبلی میں نئے ریونیو ایکٹ پر بحث کے دوران کانگریس رکن اسمبلی بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ VRO سسٹم کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے سی ایم KCR نے کہا کہ ہم صرف VRO سسٹم کو ختم کر رہے ہیں، باقی ریونیو ڈپارٹمنٹ جوں کا توں برقرار رہے گا۔ KCR نے مزید کہا کہ موجودہ VRO سسٹم میں دھاندلیاں پائی جاتی ہیں، اسی لیے اسے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں پرزور انداز میں نوٹری کے مکانات کا تحفظ کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ TRS حکومت کے ذریعے لائے گئے نئے ریونیو بل کی منظوری کی مجلس مکمل حمایت کرے گی۔ زمینوں سے متعلق مختلف قوانین بنے ہیں، اس کے باوجود کئی اراضیات پر قبضے ہو چکے ہیں۔ آزادی کے بعد بہت ساری زمینیں چھین لی گئی ہیں۔ زمینوں سے محروم ہونے والے زیادہ تر مسلمان تھے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئے قانون سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت سے قبضے کی
نظر ہونے والے وقف زمینوں کے تحفظ کا بھی مطالبہ کیا۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ سلم آبادی والے علاقوں میں کوئی لے آؤٹس نہیں ہیں۔ نوٹری کے ذریعے سلم علاقوں میں غریبوں نے ٹین کے شیڈ اور چھوٹے مکانات تعمیر کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان علاقوں میں نوٹری کے ذریعے خریدی گئی اراضی کی حفاظت کی جائے۔ کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک سب سے زیادہ اگر زمینات گئی ہیں کسی کی تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کی گئی۔ مسلسل آزادی سے لے کر آج تک کئی قانون بنتے گئے، برسا برس سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ انعامی لینڈ جو کسی درگاہ کے تھے، وہ انعامی لینڈ جو کسی مندر کے تھے، ان کو گورنمنٹ لینڈ کہہ کے ریونیو ریکارڈز میں لیا گیا، اور پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ نہیں، ان انعام اور یہ جاگیر کا جو لینڈ ہے اس کا کمپنسیشن دے دیا گیا ہے، لیکن کئی معاملات میں وہ کمپنسیشن دینے کا ریکارڈ نہیں آیا۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ نے اپنے بل میں یہ پروویژن لایا ہے کہ گورنمنٹ لینڈز کو رجسٹر نہیں کیا جائے گا، تو اس میں آپ ایک اضافہ کیجئے کہ وہ لینڈز جو ٹیمپل کے ہیں، وہ لینڈز جو انڈومنٹ کے ہیں، وہ لینڈ جو درگاہ کے ہیں، وہ لینڈ جو مسجد کے ہیں، وہ لینڈ جو وقف ہیں، ان کا گزیٹ جاری ہوا ہے تو ان لینڈز کو بھی رجسٹریشن نہیں کیا جائے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس پر غور کیجئے۔ ہم کو کسی نے انصاف نہیں دیا، بڑے ہی درد کے ساتھ، کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ میں لٹتے رہا، لیکن وقت کے حکمرانوں نے مجھ کو لوٹا ہی نہیں بلکہ مجھے تباہ و برباد کیا، اور کبھی بھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ لیکن آج میں یہاں کھڑے ہو کر امید کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں، سیکولر ذہن رکھنے والا چیف منسٹر، مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والا چیف منسٹر ضرور ہمارے ساتھ انصاف کرے گا، اور اوقافی جائیدادوں کا نہ صرف تحفظ کرے گا بلکہ ان جائیدادوں کو وقف بورڈ کے حوالے کرے گا۔ اگر جو بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی فیصلہ لینا ضروری ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ پرانا شہر اور نئے شہر کے بہت سارے سلمز جو ہیں، سلمز جو گورنمنٹ سرپلس لینڈ تھا لیکن گورنمنٹ پوزیشن نہیں لی اور بیچنے والوں نے بیچ دیا، لینے والے غریبوں نے اس کو خرید لیا، رجسٹری نہیں ہوئی، نوٹرائز ڈاکیومنٹ پہ لے لیا۔ آج تقریباً 80% پرانا شہر اور نئے شہر کے سلمز نوٹرائز ڈاکیومنٹ پہ ہیں۔ تو سوال میرا آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے یہ ہے کہ ہم اس بل میں کیا کوئی پروویژن دے رہے ہیں جس کے ذریعے کہ ہم نوٹرائز ڈاکیومنٹس کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹس کی طرح ٹریٹ کریں گے؟ ملک بھر میں وقف جائیدادوں کے تحفظ اور وقف جائیدادوں کی نگرانی کے لیے بنائی گئی سینٹرل وقف مانیٹرنگ کمیٹی کے ارکان نے راجدھانی دلی کے علاقے ساکیت میں سینٹرل وقف کونسل آفس میں میٹنگ منعقد کی۔ اس میٹنگ میں 18 اسٹیٹ کے وقف بورڈ سی اوز اور وقف پراپرٹیز کے میپنگ کے لیے بنائی گئی 6 ایجنسیز کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں حیدرآباد سے بی جے پی مائنورٹی لیڈر اور سینٹرل وقف مائنورٹیز کمیٹی کے رکن حنیف علی بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں ایک بیوی کے ہاتھوں شوہر کے قتل کی واردات منظر عام پر آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے مجاہد نگر میں رہنے والے 25 سالہ اسلم کی شادی 20 دن پہلے ہی سمرین نامی لڑکی سے ہوئی۔ بتایا گیا ہے کہ شادی کے دوسرے ہی دن سے اسلم شراب پی کر اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ اور گالی گلوچ کرتا تھا۔ کل رات بھی دونوں کے درمیان زبردست بحث اور جھگڑا ہوا، تاہم دوسری صبح روز کے جھگڑوں اور مار پیٹ سے تنگ آ کر سمرین نے اپنے شوہر اسلم پر نیند کی حالت میں مسل سے پے در پہ کئی وار کر دیے۔ اسلم بے دم ہو کر وہیں گر پڑا، جسے فوری عثمانیہ اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس نے سمرین کو گرفتار کر لیا، جبکہ خبر ہے کہ سمرین نے بھی
جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ پولیس نے کمرے کا معائنہ کیا جہاں ہر طرف خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ 9 بجے فون آیا، وہاں 9 بجے فون آیا، دواخانے میں اسلم کا انتقال ہوگا۔ میں ادھر پیچھے رہتی تھی، ادھر کسی کو مارواڑی میں۔ میں بولی ایسا کیسا 20 دن کا دولہا ایسا کیسا مرتا؟ نہیں ہماری باوچ فون لگائے تھے، نہیں یہاں پہ اسلم کا ایکسیڈنٹ، گھر میں کیا ہوا کہ کیا نہیں۔ دواخانے میں ایڈمٹ ہے اسلم، دواخانے میں عثمانیہ میں انتقال ہوگا بول کے بولے۔ بابا کہاں ہے ہمارے؟ بولے تو بابا بھی میں آئے جب سے یش بیٹی میں۔ آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ جارڈن کی فوجی تنصیبات کے نزدیک شارٹ سرکٹ سے ہوئے دھماکے، کوئی جانی نقصان نہیں۔ آنگ سان سوچی کا نام سخارو انعام جیتنے والوں کی فہرست سے خارج۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جاری جرائم کو قبول کرنے پر یورپی پارلیمان کا فیصلہ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 9 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ہوئی موت، سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں امریکہ، بھارت اور برازیل شامل۔ بھارت میں ایک ہی دن میں ملے کورونا کے 96,000 سے زیادہ مریض۔ اس وبا سے اب تک 76,271 لوگوں کی ہوئی موت۔ ماسکو میں ہوئی بھارت اور چینی وزرائے خارجہ کی ملاقات، بھارت چین سرحد پر کشیدگی کم کرنے پر کیا اتفاق۔ دفاع 370 کے نام پر جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کا کیا جا رہا تھا سیاسی استحصال، کشمیر دورے کے دوران مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کا بیان۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال بس اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز اور YouTube پر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔